السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں ہم اخفا کا قاعدہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ کل بھی بتایا گیا کہ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام۔ تو اظہار کا قاعدہ ہم نے کل پڑھا۔ آج کے سبق میں اخفا کے بارے میں جانیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ظا، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اخفا کے معنی ہے چھپانا۔ یہاں مطلب یہ ہوگا کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر۔ جیسے انت منذر، انت اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ انت منذر، نون کی آواز ناک میں جائے گی۔ اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، میم نون پیش من، انت من، ذال زیر ذی، انت منذی، را پیش رو، انت منذر۔ قاعدہ اس طرح بولیں گے۔ اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے۔ یہاں بھی اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے ذال آیا ہے۔ من ثقلت، میم نون زبر من، ثا زبر ث، من ث، قاف پیش قو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت۔ اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ثا آیا ہے، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، فَأَن، جیم یا زبر جئی، فَأَنْجَي، نون کھڑا زبر نا، فَأَنْجَيْنَا، حامیم پیش ہم، فَأَنْجَيْنَاهُمْ۔ اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے جیم آیا ہے، اس کو اخفاء حقیقی کہیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کا جو اخفاء ہوتا ہے اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اور ایک اور اخفاء ہوگا جو میم ساکن کا ہوگا، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا قاعدہ بعد میں پڑھیں گے ہم۔ من دخلہ، میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، خا زبر خا، من دخا، لام زبر لا، من دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ۔ اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے دال آیا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے ذال آیا ہے۔ انزلنا، ہر لفظ میں ہم ہجے بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ قاعدہ بھی بولتے رہیں۔ ہجے کس طرح ہوں گے؟ حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا۔ اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے زا آیا ہے۔ عن سبیلہ، اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے سین آیا ہے۔ اسی طرح ہر لفظ کو پڑھتے ہوئے ہم ہجے بھی کریں گے اور اس کا قاعدہ بھی بولتے رہیں گے۔ من شیء تنصرون، ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ عن ضیف، من طین ینظرون، خالدا فیہا،
لاہیۃ قلوبہم. ہجے کس طرح ہوں گے؟ لام الف زبر لا، ہا زیر ہی، لا ہی، یا زبر یا، لا ہی یا، تادو زبر تن، لاہیتن، قاف پیش قو، لاہیتن قو، لام واو پیش لو، لاہیتن قلو، با پیش بو، لاہیتن قلوب، حامیم پیش ہم، لاہیتن قلوبہم. اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے قاف آیا ہے. کراماً کاتبین. اب چلیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اس کی مثالیں ہمیں کہاں ملتی ہیں. اَأَنذَرْتَهُمْ، یہاں دیکھیے اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے ذال آیا ہے. تنذرہم، یہاں بھی اخفاء حقیقی ہوگا. انفسہم، نون ساکن ہے اس کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے لہذا اخفاء حقیقی ہوگا. مرض فزادہم اللہ، دو پیش کی تنوین ہے اس کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے لہذا اخفاء حقیقی ہوگا. یہاں ہمیں اخفاء کے جو 15 حروف ہے اس کو اچھی طرح یاد کرنا بہت ضروری ہے. تا ثا، جیم دال، ذال زا، سین شین، صاد غاد، طا وا، فا قاف اور کاف، یہ 15 حروف ہیں. عمی فہم، یہاں پر بھی دیکھیے دو پیش کی تنوین ہے اس کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے. من قبلکم، یہاں بھی نون ساکن ہے اس کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے قاف آیا ہے لہٰذا اخفاء ہوگا یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. انزل، یہاں بھی اخفاء ہوگا. اندادا وانتم، اندادا، یہاں پر بھی اخفاء ہوگا. وان کنتم، یہاں بھی اخفاء ہوگا. من دون اللہ، اخفاء ہوگا. ان کنتم، اخفاء ہوگا. ولن تفعلوا، یہاں پر بھی اخفاء ہوگا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آیا ہے. جنات تجری، دو زیر کی تنوین ہے اس کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے. من تحتها الانہار، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آیا ہے. من ثمرات، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے ثا آیا ہے. من قبل، یہاں بھی اخفاء ہوگا. ینقضون، نون ساکن ہے اس کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے قاف آیا ہے. وکنتم، یہاں بھی نون ساکن میں اخفاء ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے. تو یہ چند مثالیں جو ہم نے قرآن پاک میں سے تلاش کی. آپ ہر قاعدے کو یاد کرتے وقت اس کی مثالیں قرآن پاک سے تلاش کریں. چلیے اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. محترم حضرات، گزشتہ کل ہم نے ایک پارہ مکمل کر لیا. 30واں پارہ پہلے اس لیے پڑھا گیا تاکہ اس میں جو صورتیں ہیں جو نماز میں اکثر پڑھی جاتی ہیں وہ صورتیں ہماری پہلے صحیح ہو جائیں، وہ صورتیں ہم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں. اس کے بعد ہم جو ہے تو قرآن کی تلاوت آگے کریں گے انشاءاللہ. پہلا پارہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ الحمد اس طرح نہیں پڑھنا ہے ہمیں. الحمد للہ رب العالمین اس طرح پڑھتے ہیں بعض لوگ، تو اس طرح نہیں پڑھنا ہے بلکہ الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین غلط، رب العالمین. لام پر جو ہماری آواز رکے گی بعد میں جو آواز ہماری نکلے گی وہ عین کی آواز ہونی چاہیے. لام کی آواز میں باؤنس نہیں ہونا چاہیے، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم. یہ لفظ حروف مقطعات میں سے ہیں. حروف مقطعات وہ حروف ہے جو الفاظ کی طرح لکھنے میں تو آتے ہیں لیکن پڑھنے میں حروف کی طرح آتے ہیں. اس کو علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام اور میم پڑھیں گے. اس پر جو مد ہے وہ مد لازم کہلاتا ہے. انشاءاللہ اس کا قاعدہ ہم چند دن بعد پڑھیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک، ذال کو باریک اور نرم آواز سے پڑھنا ہے. الکتاب، ذالک الکتاب، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے کاف آیا ہے، لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھا جائے گا. لام میں الف مدہ ہوگا اور ریبہ یا لین ہوگا. فیہ میں یہاں مد عارض ہوگا لیکن اس کا قاعدہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں. ابھی صرف یہ سمجھ لے کہ یہاں یا مدہ ہے. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آپ بھی میرے ساتھ تلاوت کرتے رہیں، ایک ایک آیت کو بار بار پڑھیں تاکہ اچھی طرح مشق ہو. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ختم اللہ، لفظ اللہ کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ابصارہم، با ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہیں. عذاب عظیم، یہاں اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین آیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. آمنا، یہاں بھی نون مشدد میں غنہ ہوگا. باللہ میں لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے. وبالیوم الآخر، را باریک پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حروف کی ادائیگی پر خاص توجہ دیں. حروف کے مخارج کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم حروف کو ادا کریں. جیسے حمزہ کو ہم ادا کر رہے ہیں، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ اقصائے حلق، حلق کا سینے کی طرف والا حصہ، وہاں سے حمزہ ادا ہوگا. لام کا مخرج طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ، ایک زاحک دانت سے دوسرا زاحک دانت تک، اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، مطلب اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے زبان کے دونوں طرف کا کنارہ لگے گا تو لام ادا ہوگا. کاف کا مخرج اسفل اقصائے لسان اور اوپر کا تالو، مطلب زبان کی جڑ کی انتہا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے کاف ادا ہوگا. ذال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا یعنی سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ. اسی طرح تمام مخارج ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ادا کریں. حرف اسی وقت صحیح ادا ہوگا جب مخرج سے ادا کیا جائے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فا کا مخرج کیا ہے؟ سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا گیلا حصہ، اس کو ملانے سے فا ادا ہوگا. میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ ملانے سے میم ادا ہوتا ہے. الف مدہ جوف دہن یعنی منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوگا. اور را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی پشت کا بھی اس میں دخل ہوگا. ایک رباعی دانت سے دوسرے رباعی دانت تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی زبان تو را ادا ہوگا. سامنے کے اوپر والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگنے سے را ادا ہوگا. اب با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ ملانے سے با ادا ہوگا. حا کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ جس کو وسط حلق بھی کہتے ہیں، وہاں سے حا ادا ہوگا. تا کا مخرج زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے تو تا ادا ہوگا. تو اسی طرح تمام مخارج ہم ذہن میں رکھیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। शैइन क़दीर, यहाँ क्या कायदा होगा? इख्फा हकीकी होगा, इसलिए कि दो ज़ेर की तनवीन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से क़ाफ आया है। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه यंकुज़ून नून साकिन में इख्फा होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से क़ाफ आया है। यहाँ वाव मद्दा होगा, इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश है। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आहदल्लाही लफ्ज़ अल्लाह कलाम पर पढ़ा जाएगा। मीसाकी या मद्दा होगा, इसलिए कि या साकिन से पहले जेर है। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। अलिफ मद्दा होगा, इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल वयुफ़्सिदून फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अह्याकुम ثم युमीतुकुम ثم युह्यीकुम ثم इलैहि तुरजऊन। यहाँ रौ साकिन पर पढ़ी जाएगी, इसलिए कि रौ साकिन से पहले पेश है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم।
تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی 3 رکوع کی تلاوت کی اور سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کی، اس طرح 4 رکوع کی آج الحمدللہ تلاوت کی گئی۔ محترم حضرات، اسی طرح روزانہ کچھ نہ کچھ رکوع چند آیات بڑھاتے رہیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاروں کو ہم کور کر سکیں تلاوت میں اس 1 مہینے میں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار سنتے رہیں، اس ویڈیو کو بار بار سنیں، بار بار پڑھتے رہیں تاکہ اچھی طرح مشق ہو۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔